السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جو واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت حر کی حضرت امام حسین سے ملاقات، کہ کیسے حضرت حر نار سے حر کی طرف ہجرت کر کے کیسے انہوں نے شہادت پائی۔ کربلا معلی پہنچنے سے پہلے حر بن یزید ریاحی 1000 فوجیوں کا دستہ لے کر آیا۔ امام سے کہا، مجھے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی میرا جرم بھی بتایا ہوگا؟ اس نے کہا، ہم فوجی لوگوں کو صرف تمیل سے غرض ہوتی ہے، جرم کیا ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین نے اس کو کوفے والوں کے سینکڑوں خطوط دکھائے اور فرمایا، میں آیا نہیں، بلایا گیا ہوں۔ اس نے معذرت کی کہ مجھے ان باتوں کا علم نہ تھا۔ اب آپ ایسا کریں کہ کہیں دوسری طرف نکل جائیں، میں رپورٹ کر دوں گا کہ قافلہ ایک بار دکھائی دیا پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اگرچہ ڈیوٹی تو یہ ہے کہ مسلم کی شہادت کی خبر سن کر کہیں حسین واپس نہ ہو جائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں بھاگنے والے کا بیٹا نہیں ہوں، حیدر کردار کا بیٹا ہوں، اور اتنا بزدل نہیں ہوں کہ موت کا نام سن کر بھاگ جاؤں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اچھا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، نماز کا وقت ہے، جا تو بھی جا کے نماز پڑھ اور ہمیں بھی پڑھنے دے۔ اس نے عرض کی، اگرچہ یزید کی فوج کا افسر صحیح، مگر اتنا تو جانتا ہوں کہ حق کا کمام ہوتے ہوئے میری لہدہ نماز نہ ہوگی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، عجیب لوگ ہو، تمہاری تلوار بھی ہمارے خلاف نکلتی ہے اور نمازیں بھی ہمارے پیچھے ہوتی ہیں۔ بس اس ایک نماز نے ہی حر کی کایا پلٹ دی، دنیا بدل دی، اور اس نام کے حر کو واقعی حر یعنی آزاد بنا کر دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا۔ حضرت حر نے عرض کیا، اگرچہ آپ کا ساتھ دینا بظاہر مصیبت کو دعوت دینا ہے اور آپ کا دامن پکڑنا موت کو سینے سے لگانا ہے، آپ کی طرف دھوپ بھوک پیاس ہے، ادھر کھانے دولت حکومت ہے، مگر میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر قبول فرما لیں تو آپ کے قدموں میں تڑپ کر جان دے دوں، کیونکہ قبر میں یزید کے نانا کے بارے میں سوال نہیں ہوگا بلکہ آپ کے نانا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میری معذرت قبول فرمایا، میں قاتل کو شربت پلانے والے کا بیٹا ہوں، پتھر مارنے والوں کو دعا دینے والے کا نواسا ہوں۔ جا تجھے صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ قیامت تک جو میرے روزے پر حاضری کے لیے آئے گا وہ میرے پاس آنے سے پہلے تیری قبر پر فاتحہ پڑھ کے آئے گا۔ لیکن ایک بار پھر سوچ لے کہ پینے والوں کو چھوڑ کر پیاسوں کے پاس آ رہا ہے، کھانے والوں کو چھوڑ کر بھوکوں کے پاس آ رہا ہے، سائے والوں کو چھوڑ کر دھوپ والوں کے پاس آ رہا ہے، اسلحے سے لیس فوج کو چھوڑ کر ہم نہتوں کے پاس آ رہا ہے۔ تو حضرت حر نے عرض کیا، یہ سب ٹھیک ہے، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ ظلمت والوں کو چھوڑ کر نور والوں کے پاس آ رہا ہوں، یزید والوں کو چھوڑ کر مصطفیٰ والوں کے پاس آ رہا ہوں، دوزخ والوں کو چھوڑ کر جنت والوں کے پاس آ رہا ہوں، باطل والوں کو چھوڑ کر حق والوں کے پاس آ رہا ہوں، اور شیطان والوں کو چھوڑ کر رحمان والوں کے پاس آ رہا ہوں۔ حر کا لشکر یزید کے دامن سے جان چھڑا کر حضرت امام حسین کے دامن میں آ گیا۔ چنانچہ حر امام سے اجازت لے کر میدان میں اترے تو لشکر یزید حیرت میں گم ہو گیا اور پورے لشکر پر ایک مردنی چھا گئی، کیونکہ عین حالت جنگ میں کسی فوجی جرنیل کا اپنی فوج کو چھوڑ کر مد مقابل کی فوج میں نہ صرف چلے جانا بلکہ اپنی سابقہ فوج کے مقابلے میں سب سے پہلے نمبر پر آ جانا اس لشکر کی ہمت کو پست کر دیتا ہے۔
جسے فوجیوں کی اصطلاح میں مرال ڈاؤن ہو جانا کہتے ہیں۔ یہ سب اسی فصاحت نبوی کا اثر تھا جو حسین کے نانا کو عطا ہوئی اور براستہ شیر زہرہ نواسہ رسول میں منتقل ہوئی کہ آج یزید کی فوج کا جرنیل دشمنوں کے سامنے للکار کر بولا، پہنچ کر لشکر اعداء میں پھر شمشیر کو تولا، میرے عہد جفا کے ساتھیوں ہوشیار ہو جاؤ، مجھی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نگاہ لطف ساقی نے میری فطرت بدل ڈالی، نگاہ لطف ساقی نے میری فطرت بدل ڈالی، ذرا سی دیر میں بدبخت کی قسمت بدل ڈالی۔ لشکر سے آواز آئی، اے حر، یہ تو نے کیا کیا؟ یزید ناراض ہو جائے گا، سپہ سالاری ختم ہو جائے گی۔ حر نے کہا، یزید 1000 بار ناراض ہوتا پھرے مگر حسین کا نانا ناراض نہ ہو، سپہ سالاری 1,00,000 بار ختم ہو جائے پرواہ نہیں مگر محمد کی آل کی غلامی میں فرق نہ آئے۔ اور سنو، بلکہ غور سے سنو، میں سوچ سمجھ کر دامن حسین میں آیا ہوں، اور اسی طرح کی بات کر کے تم میرے دل میں یزید کی نفرت تو بڑھا سکتے ہو، حسین کی محبت نہیں نکال سکتے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے تراشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے تراشی اتار دے۔ انہوں نے کہا، یزید سے تنخواہیں آج تک وصول کرتا رہا ہے، اب نمک حرامی پہ اتر آیا ہے؟ حر نے جواب دیا، ساری دنیا حسین کے نانے کا صدقہ کھاتی ہے، نمک حرام تو تم ہو جو اسی نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے ہو، اور پھر مجھے بھی کہتے ہو کہ میں یزید کا ساتھ دوں اور حسین کا ساتھ چھوڑ دوں۔ بھلا حسین کو چھوڑ کر میں یزید کو اپنا امام کیسے مان لوں؟ ہرگز نہیں، ظلمت امامت ہو نہیں سکتی، نبی کے دین کی ضد پر خلافت ہو نہیں سکتی، حقیقی وارث ملت حسین ابن علی ہی ہے، حقیقی وارث ملت حسین ابن علی ہی ہے، امیر المومنین بے شک ولی ابن ولی ہی ہے۔ حور کی اس گفتگو سے اس کا بھائی مصعب بھی یزیدی فوج کو چھوڑ کر حسینی قافلے میں آ گیا۔ اب مقابلہ شروع ہوا اور حر کے مقابلے میں بڑا مشہور پہلوان صفوان آیا اور آتے ہی کہنے لگا، حر تو نے اچھا نہیں کیا، ہم تیری قیادت میں یہاں آئے اور تو ہمیں دھوکہ دے کر ادھر چلا گیا۔ حر نے کہا، تم بھی آنا چاہو تو سخی حسین کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ اس نے کہا، ہم ایسی غداری نہیں کر سکتے۔ حر نے کہا، جو خاندان نبوت کا غدار ہو اس سے بڑا کون غدار ہوگا؟ یہ کہا اور نیزے کا اشارہ کیا، صفوان کتے کی طرح دم دبا کے بھاگ گیا اور حر نے پیچھے سے یہ نعرہ بلند کیا، کیا ہے تو اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام؟ کیا ہے تو اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام؟ کرتے ہیں بھلا بادشاہ کہیں بیتے غلام؟ تو بھی نمک حرام ہے، وہ بھی نمک حرام، اور بے ادب کجا یزید اور کجا امام، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے، کیوں چھوڑ کے دین فوج میں گمراہوں کے آؤں، حاکم کو ہنساؤں میں محمد کو رلاؤں، کہ حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، محمد کے نواسے کا نہ کچھ پاس کروں میں۔ صفوان کو عمر بن سعد نے لالچ دیا کہ اگر تو نے حر کو قتل کر دیا تو جتنا بڑا عہدہ اس کا تھا اتنا ہی تجھے ملے گا۔ چنانچہ لالچ میں اندھا ہو کر صفوان آیا، حر نے آتے ہی نیزے پہ لٹکا کر اوپر اٹھا لیا اور پھر پٹخا کر زمین پہ مارا کہ اس کی لاش کے 5 ٹکڑے ہو گئے۔ آخر یزید نے ایسے ہی تو نہیں جرنیل بنایا ہوا تھا، اور پھر اب تو جذبہ حسینی بھی شامل ہو گیا تھا۔ یزید یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا، جو آتا بچ کر نہ جاتا بلکہ ٹکڑے ہو جاتا۔ آخر سب نے مل کر حملہ کیا اور حضرت حر حسین کے قدموں میں آ کر گر گیا اور جان دے دی۔ ذکر جب ہوگا حقیقت کے پرستاروں میں، ذکر جب ہوگا حقیقت کے پرستاروں میں، نام حر آئے گا دنیا کے مماروں میں۔ یہ وہ حر ہے جس نے امام پاک کے پیچھے صرف ایک نماز پڑھی تھی اور اپنی جان اپنے امام کے قدموں پہ قربان کر دی۔ آج کے نمازی 20 سال بھی نمازیں پڑھتے رہیں تو اور کسی مسئلے پہ اتفاق ہو یا نہ ہو، امام کو مسجد سے نکالنے پہ ضرور اتفاق کر لیں گے، اور بہانہ یہ بنائیں گے کہ محلے دار نہیں جانتے۔ جس کو محلے میں آئے 1 مہینہ ہوا ہے اور کرائے کے مکان میں رہتا ہے،
وہ تو محلے دار بن گیا، اور جو تجھے 20 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہے وہ بیچارہ ابھی محلے دار ہی نہ ہوا۔ یہ محلے داری کا سرٹیفکیٹ کون سی یونیورسٹی سے ملتا ہے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ حور کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملا، اور حور کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملا،